لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزوں، مسلمان کے اندر سے اپنے دین کو لے کر حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. جو بھی حال آتا ہے دنیا کی طرف سے، جو بھی قانون آتا ہے اہل باطل کا، کسی سنت کے خلاف، کسی واجب کے خلاف، کسی فریضے کے خلاف، مسلمان کے اندر سے اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افراد دین پر ہیں تو دین قائم ہے، اور اگر کچھ مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں تو فرائض قائم ہے. میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کہتا ہوں، دین کا قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. دین کا جب دین قائم تھا تو 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع تھا، قائم تھا. اور اگر ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی تو سارا ملک اس کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتا تھا، اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے جھک جایا کرتی تھی. اور یہاں تک باطل طاقتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی اقوام باطل کے اسلام میں آنے کی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط کوئی اور مذہب نہیں ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت میں ناکام ہو گیا ہے، اور مسلمان دوسرے ادیان کو قبول کرنے میں کمزور پڑ گیا ہے. سوال وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کہہ کے بات ختم کر دینا کہ جی ماحول خراب ہے، ہم کیا کریں. یہ کوئی عذر نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں بھی عذر نہیں ہے. اللہ کے یہاں بھی عذر نہیں ہے جی ماحول خراب ہے میں کیا کرتا. میں تو آپ سے اگلی بات عرض کرتا ہوں، کوئی اگر یہ کہ جی قانون سے مجبور تھا، قانون بھی اللہ کے یہاں آپ کے لیے عذر نہیں ہے. قانون میں عذر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟
مسلمان اپنے دین کی پختگی کیوں کھو بیٹھا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت اللہ کے فریضے کو فریضہ نہ سمجھا، اس کو فرض کفایہ سمجھنا ہی امت کے ارتداد کا، امت کی بے دینی کا اور امت کے فرائض کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں، دعوت کو فرض کفایہ سمجھنا ہی امت کے ارتداد کا اور امت کے اپنے دین میں کمزور پڑنے کا بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی سبب ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کے پاس سب سے بڑی دفاعی طاقت جو تھی باطل سے نمٹنے کی، وہ اس کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، دعوت اللہ۔ آپ پڑھیے تاریخ تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ پڑھیے صحابہ کی سیرت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کے ارتداد کے کیا اسباب ہیں اور امت کی ہدایت پر آنے کے کیا اسباب ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ سب سے بنیادی بات ہے قرآن کی، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پختہ مذہب اس شخص کا ہوگا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے۔ صرف عبادات کرنے سے بھی باطل سے مقابلے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی جب تک مسلمان دعوت اور عبادت دونوں کو جمع نہ کرے۔ اب میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے۔ دعوت دیتے رہنا اپنے دین کی حفاظت اور باطل کے دفاع کا ایک مسلسل فریضہ ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ان سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے زیادہ اچھا دین اور کس کا سکتا ہے؟ جملہ استفہام انکاری، علماء سمجھیں گے اس کو کہ استفہام انکاری کس لیے لایا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ استفہام انکاری لایا جاتا ہے تاکید کے لیے کہ اس بات کا صاف انکار کر رہا ہے قرآن، صاف کہہ رہا ہے قرآن کہ دعوت کے بغیر مسلمان اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ جو حق داعی ہوتا ہے وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ جو حق داعی ہوتا ہے وہ، میں تو آپ کو آسان مثال عرض کرتا ہوں، مسجد کا مؤذن نماز نہیں چھوڑے گا چاہے مسجد میں کوئی نہ آئے، لیکن امام مؤذن تو ہوں گے مسجد میں، کیونکہ وہ نماز کی 5 وقت دعوت دے رہا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ مؤذن نماز چھوڑ دے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، مؤذن نماز چھوڑ دے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ دعوت دے رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پختہ مذہب اور اچھا مذہب اور ایسا پختہ مذہب کہ جس میں مسلمان کسی خلاف سنت قانون یا کسی فرض کے خلاف قانون آ جائے تو مسلمان یہ کہے گا کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے دین کو، کہ میں مسلمان ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، اس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے والے کے اندر وہ پختگی پیدا ہو جائے گی جو کہے گا کہ نہیں، میں آپ کا دین، آپ کے دین کا کوئی عمل میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اننی من المسلمین، کہ میں 2 مسلمانوں میں سے ہوں، میں آپ کا دین، آپ کا طریقہ کیسے اختیار کروں۔ انہیں من المسلمین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں فرائض ادا کروں گا۔ انہیں من المسلمین کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے حلیے کے اعتبار سے، اپنی عادت ضرورت کے اعتبار سے، میں اپنے شادی، اپنے معاشرے کے اعتبار سے غیروں کا کوئی طریقہ میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اننی من المسلمین کہنے کی طاقت مسلمان نے وہ اس آیت کے پچھلے دو لفظوں سے یہ استعداد پیدا ہوگی کہ میں مسلمان ہوں۔ پچھلے 2 لفظ دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ امت نے اس لیے بھی دعوت کو چھوڑا ہے کہ دعوت وہ دے جو عمل کرے۔ غلط خیال ہے بالکل۔
امت اس نے بھی دعوت کو چھوڑا ہے کہ اگر آپ یہ فرض ادا کر رہے ہیں تو میرے ذمہ نہیں ہے. امت نے دعوت کو جنازہ سمجھا ہوا ہے کہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ مل کر اس کو نماز پڑھ لیں، اسے دفن کر دیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ دعوت ہی کوئی جنازہ نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر استقامت کے لیے اور ہر زمانے کے باطل سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ باطل کے آگے جھک کر رہیں گے. یہاں سے ساری بے دینی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم سمجھتے تھے بے دینی ہوتی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے یا اللہ کے غیر سے محبت کی وجہ سے. اللہ کے غیر سے محبت ہے یا اللہ کے غیر کا تاثر ہے. اس لیے سب سے پہلے اس دعوت کے کام میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچا لو کہ یہ ایمان کفر کا اور کفر کی تمام شکلوں کا اور کفر کے تمام طریقوں کا اور کفر کے معاشرے کا اور کفر کے لباس اور ان کی شکلوں کا اور کفر کی تجارت اور کفر کی زراعت اور کفر کی حکومت اور ان کے تمام طریقوں کا مقابلہ کر سکے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. ہم تو ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگر مسلمان کا خیال یہ کہ میں مسلمان ہوں تو تیرا اسلام کفر کے مقابلے میں، تیرا ایمان کافر کے مقابلے میں ہے. تیرا ایمان نہ صحابہ کے مقابلے میں ہے ایمان کے اعتبار سے، نہ صحابہ کے مقابلے میں عمل کے اعتبار سے. جبکہ حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے. تو ہمیں عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو. اللہ کے غیر کے تاثر کے نکلنے کا میں تو آپ سے یقین سے عرض کر سکتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ یومیہ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کریں. مسلمان کے یہ جاننا کہ ہاں جی میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے بالکل کافی نہیں ہے. واحد اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لیں. مکبر و تکبیرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بڑا مان لیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ کا خیال غلط ہے. اللہ کو ایک مان لینا یہ واحد اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ کو بڑا مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کرنا نہیں ہے. کبیر تکبیرہ کہ تم روزانہ معمول بنا کر وقت فارغ کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو اور سنو. اللہ کی توحید کو بیان کرو، اس کو سنو. اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اس کو سنو. اگر آپ یومیہ یہ کام نہیں کریں گے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، اگر آپ روزانہ اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ کا تاثر دل سے نکلے گا. کیونکہ جب اللہ کو بولا جانا ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے ان کے حلقوں میں، ان کی بیٹھکوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں اور ان کے ایوانوں میں اور ان کے سیاسی اڈوں پر اللہ کے غیر کی باتیں ہوں گی تو اللہ کے غیر کا وہ تاثر پیدا ہوگا کہ مسلمان اسلام کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر لے گا. میں آپ سے یقین تو عرض کر رہا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر مسلمان دعوت پر نہیں ہے تو وہ ارتداد کے خطرے میں ہے. اپنے دین کو بچانے کا، اپنے دین کو بچانے کے لیے دینی معلومات تھوڑی ذریعہ ہے. اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ نے جو سنت اور جو طریقہ، جو ضابطہ طے کیا ہے وہ ضابطہ دعوت کا طے کیا ہے کہ اگر تم دعوت پر ہو تو تم اپنا دین بچا سکتے ہو. یہ بات ہماری آپ اگلی بھی یاد رکھنا کہ اگر آپ دعوت پر نہیں ہیں اور پھر آپ کا دین ضائع ہو گیا تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں. آپ اللہ کیا معذور ہیں.
تو میرے عزیز دوستو، پہلی بات ہے بنیادی کہ روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہم جس طرح عرض کر رہے ہیں ہماری بات آپ یاد رکھیے گا، روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے۔ سن رہے میں کیا کہہ رہا؟ ہر مسلمان کو چاہیے وہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے۔ آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو بدلنے کے لیے، آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے، آپ وقت فارغ کرتے ہیں اپنا سارے کاموں کے لیے، یہ ایمان کی تجدید کے لیے وقت فارغ کرنا روزانہ، اس کا کسی کو اس کا خیال ہی نہیں۔ حدیث میں ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ یہ جو امر ہے یہ استمراری ہے، یہ حکم استمراری ہے، یعنی مسلسل روزانہ یہ حکم ہے حدیث میں، اور یہ حکم ہے قرآن میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور حدیث میں بھی حکم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی لوگوں کو دعوت دیا کرو اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا کرو۔ آپ یہ سمجھے اس سے کہ صرف میں تنہائی میں ذکر کر لوں لا الہ الا اللہ کا، یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی ہے؟ میں آپ سے یقین سے عرض کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ آپ کا انفرادی ذکر یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں پوری۔ انفرادی ذکر یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے۔ بے شک انفرادی ذکر کا اجر و ثواب، اس کے انوارات، اس کے برکات سب اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ سوال ہے ایمان کو تازہ کرنے کا، وہ جب ہوگا جب آپ دوسروں کو اللہ کی یاد دلائیں اور آپ دوسروں کو قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں، اس سے ایمان میں بھی زیادتی بھی ہوگی اور اس سے دلوں کا جلا بھی ہوگا۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دونوں لفظ ایسے علماء اس کو زیادہ سمجھیں گے کہ یہ تعدیہ کا معنی دے رہا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو دلوں میں جلا ہوتا ہے اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہماری بات بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں، یہ کوئی خیالی تنظیم نہیں ہے کہ آدمی سے کر لے، یہ ایمان کی تکمیل کی تحریک ہے۔ ہلو، اس دعوت تبلیغ کے عنوان سے جو عالم میں کام ہو رہا ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کی تحریک ہے۔ بول ہلو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یومیہ میں اپنا وقت فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، اشکال آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو حقیقت حال معلوم نہیں ہے، اشکال اس لیے ہے ہلو ہلو، کیونکہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی تجدید کا کہ اپنے ایمان کو تازہ کر کے رہا کرو۔ اس زمانے میں ایمان کی تجدید کا خیال لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو گیا ہو تو اپنی ایمان کی تجدید کر لے، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ ہاں بات ہوتی ہے نیٹ ورک نہیں آنے پہ میں سن رہا ہوں۔ بلکہ ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کیا کرو۔ آدمی اپنی کیاری کو روزانہ پانی دیتا ہے، اسے تازہ رکھتا ہے۔ آدمی اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، اس کو تازہ رکھتا ہے۔ روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت فارغ کرے
اپنے ایمان کی تجدید کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے روزانہ کے ملاقاتوں کا، مسجد کی آبادی کا، محنت کا جو اصل تعلق ہے وہ اصل تعلق ایمان کی تجدید سے. اگر آپ کے دل میں ایمان کی تجدید کی اہمیت ہے تو آپ کو دل میں گشت کی اہمیت ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں اپنے ایمان کی تجدید کا تقاضا نہیں ہے تو آپ کو گشت کا بھی تقاضا نہیں ہوگا. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے. ہماری بات پر آپ توجہ دیں. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے میں کون حصہ لے کون حصہ نہ لے، نہیں. یہ تجدید ایمان کی ایک مصنون محنت ہے. آپ میری بات یاد رکھیں، ہوتی ہے یار ہر چیز کی. تجدید ایمان کی ایک مصنون محنت ہے. سنت میں سے ادھر کو نکل کے جاؤں، منع کر رہا سر پہ پیر رکھ کے رہا کر. آپ سے عرض کرتا ہوں بڑوں کو تو جگہ کہ آپ نکل جائیے ذرا قصاب پورے کی طرف، تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنی اپنی چھریوں پر اور کلاڑیوں پر اور اپنے اپنے جو ہے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. کیا کر رہے ہیں کہ میں نے جو صبح شام تک اس سے مجھے گوشت کاٹنا ہے، ہڈیاں کاٹنی ہے، اس سے مجھے کھال اتارنی ہے، اس سے مجھے سارے دن کام لینا ہے. میں صبح اٹھ کر اپنے اوزار درست کر رہا ہوں، مجھے شام تک ان اوزاروں سے کام لینا ہے. یہ اپنے اوزار کی تجدید کر رہا ہے، رگڑ رہا ہے بیٹھ کر ان کو پتھر پر. آپ نکل جائیے ذرا کسی لکڑی کے بازار میں یا کسی جو ہے بڑھائی کے محلے میں، تو آپ کو سارے بڑھئی صبح آپ دیکھیں گے اپنے اوزاروں پر، اپنے رندوں پر، اپنی آریوں پر، اپنے بسولوں پر دھار لگا رہے ہوں گے. بھائی کیا کر رہی ہے کہ بھائی میں یہاں بیٹھ کے اس کو رگڑ رہا ہوں. اور سمجھتے تھے مسجد میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھ کر دلوں کے اوپر سے اللہ کے غیر کے تاثر کا زنگ اس طرح رگڑنا پڑے گا جس طرح یہ قصائی اور یہ بڑھائی اپنے اوزار اوزار رگڑ رہے ہیں. تو جب مسلمان کا وقت گزرتا ہے شیاطین کے ساتھ، وقت گزرتا ہے بازاری ماحول میں، اس کو اعمال سے ایسی وحشت ہوتی ہے جیسے کوئی بتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں مسیح میں لانا کوئی برکت کے لیے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ نئی تنظیم ہے؟ یہ گشت وہ عمل ہے، آپ یہ بات یاد رکھنا، نوٹ کر لینا. یہ گشت وہ عمل ہے، یہ گشت وہ عمل ہے جس کے ذریعے صحابہ نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے. کہاں سو رہے لوگ؟ نہیں کیا کریں تو پتا پہلی آپ بڑی ضرورت سے کہتے کوئی ضروری نہیں ہے. چل رہا ہے. یہ گشت وہ ہے جس کے ذریعے صحابہ نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے. ہلو یہ گشت وہ عمل ہے. ہلو بھائی نیٹ ورک نہیں آ رہی، آپ سے 25 میں آ بات جاؤ. کرتا ہوں کہ جو اہمیت یہاں پر نیٹ ورک نہیں آ رہی، 25 میں آ جاؤ. اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. ہلو کیوں؟ اس لیے کہ گشت یہ امر معروف نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے. امر معروف نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے جو ایمان کے بڑھنے کا بنیادی سبب ہے. آپ کہتے ہیں گشت کرو نہ کرو کوئی بات نہیں، صاحب ہے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ امر معروف نہی منکر کی عملی محنت گشت ہے. یہ لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا. آپ ہماری بات پر توجہ دیں پوری. ایمان سیکھنے کے عنوان پر میرے اپنے لیے بھی اور جسے میں دعوت دے کر لا رہا ہوں مسجد میں اس کے لیے بھی، ہم دونوں کے لیے داعی اور مدعو، گشت کرنے والے، گشت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لانے والے، ان دونوں کے ایمان کی تجدید کا یہ ذریعہ ہے. کیونکہ یہ معمول امت سے چھوٹ گیا اور امت سے ایسا بلا بیٹھی ہے کہ اب مسلمان اس کے خلاف سوچتا ہے بجائے اس کو سوچنے. میں آپ کو گشت کا موضوع بتا رہا ہوں سب کو. گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع تجدید ایمان ہے.
گشت کا موضوع آپ میری بات کا توجہ دیں. گشت کا موضوع تجدید ایمان ہے. آپ گشت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں گشت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ایمان کی تجدید کرنی. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. اس لیے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ بات بے شبہ ہے. امام بخاری علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ ان کا مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ان کی دلیل یہ ہے ان کے پاس کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، میرے پر ایمان لائیں. امام بخاری کا مستدل ہے. آپ سمجھتے ہیں تبلیغ جماعت کے ذمہ ہے. ہم کہتے ہیں یہاں سید العلماء مفتی اعظم وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے گشت کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کے لیے دلیل جو بنا رہے ہیں وہ معاذ بن جبل کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں اپنے لیے. امام بخاری کا مستدل کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا. سمجھنے کی بات ہے، سب کے عوام بھی ہوں علماء بھی ہوں، سب کے سمجھنے کی بات ہے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی زیادتی وہ دوسروں کو اللہ کی یاد اور اس کے احکام یاد دلانے کے ساتھ ہے. دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے اور اس کے احکام یاد دلانے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش، یہی ایمان کی تکمیل کا ایک واحد سبب ہے. میں واحد کہہ رہا ہوں، یہ واحد سبب. ایمان کی تکمیل کا واحد سبب ہے یہ واحد سبب کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو. یہ ایک واحد سبب ایمان کی تکمیل کا ہے اور ایمان کی تجدید کا ہے. یہ قرآن یہ کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ ایمان باللہ کا جو اصل تعلق ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو نماز پر آمادہ کر کے ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اور ان کو منکر سے بچا کر انہیں مشرق میں لے آنا، یہ اس کی ایک عملی محنت ہے. بلکہ صحابہ کرام سے تو یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا عتبہ بن جبل کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے لوگوں کے بازار میں حضرت عمر، اور یہ کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. کیوں؟ ہمارے پر ایمان لائے. ہم آپ کو اس لیے دلائل عرض کرتے ہیں تاکہ اس کام کو کرنے والا بصیرت پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ٹھوس چیز ہے، تو ساری بات نہیں. امر معروف کا فریضہ قلم سے، کتاب سے، موبائل سے، اخبار سے، رسائل سے امر معروف کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ انسان کے اپنے استعمال کے علاوہ جو بھی شکل ہے وہ شکل علم کی ہو سکتی ہے، لیکن عملی شکل وہ ہے جس کے لیے انسان کا بدن استعمال ہو. نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، روزے کا علم، حج کے طریقہ کا علم. آپ چھاپیے کتابیں، بڑی اچھی بات ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں. لیکن امر معروف نہی عن منکر یہ ایسی بدنی عبادت ہے اور ایسا بدنی فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کسی کتاب سے، کسی پمفلیٹ سے، کسی اخبار سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس فریضے کے لیے تو نماز کی طرح بدن کا استعمال ہی اصل ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ میں آپ کو سب سے پہلے اس گشت کا پہلے نمبر سے، پہلی صفت سے کیا تعلق ہے میں بتانا چاہتا ہوں سب کو. آپ صرف طریقہ کار بتا کر فارغ ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ ہر جز کو دیکھیے کہ اس کی اصل کہاں ہے، کہاں سے ہے. کیوں کرو میں گشت؟
جو ضرورت میرے ایمان کی ہے، جو اہمیت میرے ایمان کی ہے، وہ اہمیت گشت کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے گشت کرتے ہیں. اسی لیے ایک نہیں متعدد صحابہ سے بات ثابت ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں اسے لے کر آتے تھے اور کہا کرتے تھے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں ہمارے من میں زیادتی ہو. بالکل واضح بات ہے. کیا ایمان میں زیادتی؟ اللہ کا تاثر پیدا ہونا. اور یہ بات واضح بات ہے کہ اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے ہی تو پیدا ہوگا نا. آپ غور کر لیں، آپ کسی وزیر کی کوٹھی میں یا کسی جو ہے گورنر کے ایوان میں یا کسی حکومت کے دفتر میں چلے جائیں تو وہاں آپ کا اس کے گھر سے اس کا تاثر میں پیدا ہوگا کہ یہ مالدار کا گھر ہے، یہ وزیر کا گھر ہے. کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں، آپ کے دل میں اس کے فقیر کے جھوپڑے سے اس کے فقر کا دل میں تاثر پیدا ہوگا. جب ایک وزیر کے ایوان میں جانے سے اس کی غذا کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ میں ان بیوقوف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کے نزدیک صرف پیغام پہنچا دینے سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط بادشاہوں کو بھیجے ہیں، ان خطوط کے پھٹنے پر جو عذاب آیا ہے وہ جماعت کے جانے اور خود جا کر دعوت دینے کی وجہ سے آیا ہے، صرف خطوط سے نہیں. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں خط بھیجا بھی ہے بادشاہوں کی ضرورت کی وجہ سے اور ان کے مزاج اور ان کے نظام کی وجہ سے، تو آپ نے خط جماعت کو دے کر بھیجا ہے. اس لیے کہ بات بالکل حق ہے کہ دعوت میں اتمام حجت اپنی ذات کے استعمال کے بغیر نہیں ہوتا، اور داعی کی تکلیفیں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. اگر ہدایت مقدر میں ہے تو ہدایت ملے گی، ہلاکت مقدر ہے تو ہلاکت ملے گی. شرط یہ ہے کہ داعی اس کے لیے تکلیف اٹھائے. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ ملاقاتوں میں دین کی بات کر کے آ جانا یہ کنویں میں گرے ہوئے اور گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جانا ہے، اس سے اس کی جان بچنے والی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آسان مثال ہے. آپ کر لیں ملاقات 2-4 سے، وہ کہتے جی ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ نے بات پہنچا دی. آپ مطمئن ہے کہ میں نے بات پہنچا دی، وہ مطمئن ہے کہ ہاں ان کی بات سن لو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گرا ہوا ہو اور آپ اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ ہم تو عرض کرتے ہیں ایک بے نمازی کو پورے ماحول سے نکال کر مسجد میں لے آنا ایک آدمی کو کنویں سے زندہ نکال لینے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ وہ تو کنویں کے گڑھے میں ہے اور یہ ایک نماز قضا کر کے جہنم کے گڑھے میں ہے. ایک حقوق جہنم میں چلے گا جو آدمی نماز عمدن قضا کرے گا. 2,88,00,000 سال. ابھی آپ کو نظر نہیں ہے ایک گشت کے ذریعے کسی مسلمان سے نماز ادا کروا لینا اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچانا ہے. لیکن نہیں، ہمارا گشت ابھی اس بنیاد پر گشت نہیں ہو رہا ہے. گشت اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ میں کام سے متعلق ہوں. امیر صاحب پوچھیں گشت کیا تھا تو کیا کہوں گا، چلو تھوڑا سا 2-4 سے ملاقات کر لو اور کہتے ہو کہ ہاں جی ہو گیا گشت ہو گیا. وہ تو میں کہتا ہوں گشت مسلمانوں کو مسجد میں سمیٹنے کے لیے اور مسلمانوں کو شیاطین کے پروں سے اور شیاطین کے اڈوں سے نکالنے کے لیے گشت ہے. تو میرے دوستو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ یہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی قدرت کو سمجھانا، ہر گھر والے کا تعصب پیدا ہوتا ہے جب اس کے گھر میں آ کر اس کی بڑائی سنی جاتی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کے ارادے سے گشت کرو. یہ میں گشت لے کر رہا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے. میں دلائل اور اس لیے آپ سے عرض کیے ہیں تاکہ آج یہ کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت ایمان بنے گا. آپ یہ بات کہتے ہوئے ڈریں کہ کیا گشت ایمان بنے گا. آج کے سوال کرے گا، استفسار کرے گا تو یہ جواب دے گا کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور واحد یہی ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے، امر بالمعروف وتنہی عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب جب آپ گشت میں ملاقاتیں کریں تو آپ یہ خیال کر لیں مسجد سے نکلتے ہوئے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ارادے پر اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں فاسق سے فاسق، زندیق سے زندیق، اور گناہگار سے بڑا گناہگار، اور اللہ حفاظت فرمائے بڑے سے بڑا بے نمازی، وہ آپ کے اس ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم اور متوجہ کر دیں گے کہ میرا ایک بندہ اس کی طرف جا رہا ہے اسے لانے کے لیے۔ آپ سوچیے، آپ اگر نبی کے کسی فرد کو دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ نبی کے ارادے اور اس کی اذیت کو، ان کی اذیت کے برداشت کرنے کو اللہ تعالیٰ کفار کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، تو میں آپ ساتھ رد کرتا ہوں، آپ مسجد سے ارادہ لے کر نکلے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ مومن کا گمان جو ہے، گمان وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ صحیح اچھا گمان کرنا مومن کے بارے میں، یہ اس کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اگر گشت میں اس ارادے سے نکلیں کہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے لانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ غور کریں، کسی کا باپ کا بچہ کھویا جائے، باپ اعلان کر دے جو میرے بچے کو مجھ تک پہنچا دے گا وہ صحیح انعامات دوں گا۔ مل گیا اسے بچہ، اس نے اس سے وہاں بات کی، سمجھایا بیٹے گھر چلے جاؤ، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی، اب وہ بچے جائے یا نہ جائے بتائیے آپ۔ اگر وہ بچہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تو آپ بتائیے یہ باپ کتنا ناراض ہوگا اس شخص پر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ اللہ ناراض ہوں گے ان لوگوں پر جنہیں اللہ کے بندے ملے لیکن انہیں خبر تھی کہ فریضہ ضائع کر رہا ہے، اس نے اس کو اللہ سے نہیں ملایا، اس کے گھر نہیں لایا، اللہ اس باپ سے زیادہ ناراض ہوگا اس شخص سے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کو بھی خبر ہی نہیں کہ تبلیغ میں گشت کا مقصد کیا ہے، بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ چکر سے ہے چلایا ہوا کر رہے ہیں لوگ، جو تبلیغی ہے تبلیغی کام کر رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسے باپ تک پہنچا دیں تو وہ باپ اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ بچے کے ملنے پر وہ کہے گا منہ بولا انعام دیتا ہوں، جو زبان سے ہوگا وہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام سے جو محبت ہے اور جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی قسم وہ اذیتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام اذیتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے۔ یہ تھا گشت جس کو آپ نے ملاقاتوں کو عنوان بنا دیا۔ اصل میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے گشت کا موضوع، گشت کا عنوان۔ اگر مسجد میں آ گیا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، ہمارے یہاں فرماتے تھے تم کسی طرح اسے مسجد میں داخل کر دو۔ میں نے اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ اللہ جو تیرے گھر میں آئے تو اس کو ہدایت دیے بغیر واپس نہ کر۔ آپ کہتے ہیں یہ بات ہو گئی، بات پہنچا دی۔ اب تو یہ گندے موبائل چلے ہیں ان کی باتیں پھیلانے کے لیے، جب عقل خفت ہو جاتی ہے اور عقلیں برباد ہو جاتی ہیں اور دلوں میں کفر جڑیں پکڑ لیتا ہے تو پھر انہیں باطل آلات ملتے ہیں حق کو پھیلانے کے لیے اور منکر کے آلات ملتے ہیں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے۔ یہ پاگل پن کی حرکت ہے۔ اگر آپ کسی جلسے کا فوٹو کھینچ کر جاری کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس حرام کام کا قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں رکھیں گے۔ شراب پینے زنا کرنے سے بڑا گناہ تصویر کا لینا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے، پہلے بت پرستی نہیں، بت پرستی نہیں تھی۔ 5 نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، بزرگ، شیطان نے کہا بزرگ کی تصویر بناؤ، ان سے محبت ہے،
ان کی تصویر بنا لو تاکہ ان کی یادگار باقی رہے. یہ مر جائیں گے ہم ان کو بھول جائیں گے. یہاں سے شیطان کے مشورے پر ان کی تصویریں بنی بزرگوں کی، پھر ان کی پوجا شروع ہوئی، ان کے مجسمے بنے. یہاں سے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی. مگر کسے روئیں، کیا کریں، عجیب حال ہے. ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے منکرات کو مختلف ہی بنا لیا ہے. وہ کہ جائز ہے، وہ کہ ناجائز ہے. عجیب پاگل بن کی حرکت ہے. منکرات کو مختلف ہی بنا دیا. ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ ناجائز ہے. اس لیے ہم تاکید سے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بات اصل یہ ہے کہ وہ بات دل جو کھلتا ہے دین دعوت کے لیے، بات کے لیے، اس کے لیے تو مسجد کا ماحول اللہ نے بھی متعین کیا ہے، اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو یہ آپ کا غلط خیال ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اسی میں صاف صاف آپ سب سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کا خیال غلط خیال ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. یہ آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، ورنہ یہ ہدایت کا راستہ نہیں. ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ لازم کیا ہے. مسجد کے ساتھ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے باہر کان بند کر لیے تھے روئی سے، ان کی بات سننا نہیں چاہتا. ان کی بات میں سننا نہیں چاہتا. اتنا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور آپ کی بات سے اتنی نفرت اور اتنا خوف تھا. خود کہتے ہیں میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ مسجد میں تھے، میں مسجد میں آیا، جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا میرے دل اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے میں نے کان سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی، اور سنتے ہی آپ کی بات کو قبول کیا. اور اس فرد نے 80 خاندانوں کو دین میں داخل کیا ہے. 80 خاندان ایک فرد نے. جبکہ نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی محنت میں 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. ان کی چند سال کی محنت سے 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے. آپ مسجد کا ماحول میں لا کر بات کرنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. میں بات کر چکا ہوں، کسی کو دعوت دے کے مسجد میں لے آنا یہ تو کھوئے ہوئے کو باپ سے ملا دینا یا گھر لے آنا یا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دینا ہے. اس لیے میرے دوستوں سمجھ لو اچھی طرح، یہ نہیں کہ ہاں کسی بھی طرح دعوت دے دو. میں تو صاحب ضرورت کرتا ہوں کہ نہیں، ایک طریقہ تربیت ہے، ایک طریقہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اس طریقہ تربیت کو عالم میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور امت کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اس طریقہ تعلیم و تربیت کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ فرما گئے ہیں کہ یہ مسلمان جتنا پیچھے جائے گا صحابہ کے طریقوں کی طرف، یہ ہدایت کی طرف جائے گا اور عزت کی طرف جائے گا، اور یہ ان فتوحات کی طرف جائے گا جو فتوحات دور صحابہ میں ہوئی. دنیا کی ہلاکت اس کے آگے بڑھنے میں ہے، اور مومن کے لیے ہدایت اور مومن کے لیے عزت اس کے پیچھے کی طرف ہٹنے میں کہ صحابہ کے طریقوں کی طرف واپس جائیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں آ گیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کر چکا کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ، یہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کی وحدانیت کے تذکرے. امت نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا. اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا. یہ جو غیروں کا تاثر دل میں بیٹھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کو بولنا بھی چھوڑ دیا، سننا بھی چھوڑ دیا. دوسرا ایمان کے بعد دوسرا فریضہ نماز کا ہے. میرے دوستوں چند لوگ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہر مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا فریضہ قائم ہے. 100% مسلمانوں کا نماز پر جمع ہونا یہ اسلام کے فریضے کا قائم ہونا ہے.
اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، صرف نماز کا قائم کرنا، نماز کو امت میں رائج کرنا اور کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی کوشش کرنا، یہ نماز کا قائم ہونا ہے، یہ نماز قائم ہے۔ اس طرح ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں کوئی ایک فرد بھی بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے ہر نماز کے ساتھ محنت ہے۔ آپ نے کیوں گشت کو 2.5 گھنٹے کے ساتھ یا گشت کو کیوں آپ نے ہفتے کے 2 گشتوں کے ساتھ جوڑ دیا؟ میں آپ سے بہت ہماری ایسا کی بات عرض کر رہا ہوں، ہر 2 نمازوں کے درمیان کوشش کرنا کتنی آسان بات ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کارخانے میں ہیں، ملازمت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ لوگوں سے ان کے اسباب، ان کے جو ہے وظائف، ان کی ملازمت ترک کرانا مقصود نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو آپ راستے میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ خوشامد کوشش کر کے اپنے ساتھ نماز کے لیے چلیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے، اگر آپ نماز کے لیے اذان سے 5 جو ہے اقامت سے 5 منٹ پہلے جا رہے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے تنہا۔ اگر آپ اذان پر ہی اٹھ جائیں دکان سے اور یہ آپ کو نماز تک کے لیے آدھا گھنٹہ جو باقی ہے نماز اقامت کے ہونے میں، یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ بازار سے لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیتے ہوئے چلیں۔ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر نماز پر نبیوں والی نماز کا اجر ملے گا۔ دیکھیے بات طے شدہ بات ہے، جو مسلمان دعوت نہیں دے گا وہ نبیوں والا اجر نہیں پا سکتا۔ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر انبیاء والا اجر چاہیے تو اس کے لیے انبیاء والی محنت چاہیے، اگر صحابہ والا اجر چاہیے اس کے لیے صحابہ والی محنت چاہیے۔ سب باتیں بالکل طے شدہ بات ہے۔ انفرادی اعمال کے کرنے سے وہ انبیاء والا اجر نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے بالکل۔ اگر کوئی شخص، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اشکال ہوتا ہے نا کہ یوں کہہ دیا، اس کی مثال دیتا ہوں آپ۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے قرآن کی، کیونکہ نکل کر جو تلاوت کرے گا یہ تلاوت پوری جماعت کے درمیان میں ہوگی، اس کا یہ عمل دوسروں کے عمل کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کر لے تو اللہ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فضیلت حرم میں عبادت کرنی کیوں نہیں ہے، وہاں تلاوت کرنی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں تلاوت کر رہا ہے حرم میں بیٹھ کر، یہ انفرادی عمل کر رہا ہے، لیکن اگر تلاوت اللہ کے راستے میں نکل کر کر رہا ہے تو اس کا عمل اجتماعی ہے، اجتماعی اعمال میں جو اجر ملے گا وہ انبیاء والا اجر ملے گا۔ اور میں تو پورا بیان آپ کو نقل کر رہا ہوں، حج کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، یہ حج کا بیان ہے کہ ایک شخص اگر اپنی ذات سے اپنے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کو شخصی اجر ملے گا، اور اگر یہ دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کی لائن کا، اس لیے کہ اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا صالحین کی محنت ہے، انبیاء کے میدان کو میدان محنت بنانا یہ انبیاء کی محنت ہے، علاقہ، قوم، بستی، یہ انبیاء والی محنت ہے۔ ساری امت محمدیہ کو محنت کا میدان بنانا اور پورے عالم کو محنت کا میدان بنانا یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس لیے جو سے نبی کی محنت ہوگی اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ اجازت سے عمل کرتے ہیں تو آپ کو شخصی انفرادی اجر ملے گا، اور اگر آپ علاقے میں محنت کر رہے ہیں تو آپ کو انبیاء کی لائن کا اجر ملے گا، اور اگر آپ سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کریں تو آپ کو سید الانبیاء کی محنت کا اجر ملے گا۔ واضح بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک شخص سے آپ نے نماز ادا کرا لی، آپ نے ایک آدمی کو اس سے نماز ادا کرا کر آپ نے اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ اگلی بات یہ ہے اپنی نمازوں میں ہم جو کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔
جب نماز بگاڑی جاتی ہے تو نماز بگڑی ہوئی نماز سے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ سے دوری یہی بے دینی کا اصل سبب، بے دینی کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ کافر اللہ سے دور ہے، جتنا کافر اللہ سے دور ہے، کیونکہ بندہ جتنا بے دین ہوتا جائے گا، اتنا کفر کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، یہ کافر اللہ سے دور ہے۔ جتنا مسلمان سنت کے اتباع پر اور اللہ کے احکام کے پورا کرنے پر آئے گا، مسلمان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بلکہ یاد آتا ہے روایتوں میں کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مخلص کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس لیے بھی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے، جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شاہ میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کاروبار کی مشغولی، گھر کے تقاضے، دن بھر کی تھکان کے بعد سو جاتا ہوں، تہجد کی عادت نہیں رہی، نوافل کی عادت نہیں رہی، فرائض بھی بعض مرتبہ گھر کے تقاضے، دکان کے تقاضے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں 4 مہینے اسباب چھوڑ کر اللہ کے راستے میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نماز کی، نوافل کی اور تہجد کی اوابین کی عادت ہو جائے۔ سنیے نا، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعتیں وہ نکلے، آپ سمجھتے ہیں جماعت میں وہ شخص نکلے جس کو نماز آتی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، بہت کام کی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالتے یہ کہہ کر کہ مدینے سے باہر نکلو، اپنے وطن چھوڑ کر باہر نکلو جماعت میں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے صحابہ کو؟ آج ہم میں سے کس کی نماز صحابہ کی نماز جیسی ہوگی؟ سوچیے تو صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعت میں نکال رہے مدینے سے۔ آج کل کے بیچارے نہ انجان لوگ، نہ واقف، وہ تو یہ سمجھتے ہیں بھائی صحابہ تو کافروں سے لڑنے کے لیے نکلتے تھے، پتہ نہیں کیا عنوان بنایا لڑنے کا۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت بنا کر روانہ کر رہے مدینے سے، اور یہ کہہ رہے میں تو اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے آج اگر کہہ دو تو اشکال ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ دنیاوی تقاضے کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے اور مال کے کمانے اور مال کی زیادتی کے شوق میں آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، پھر عمل کی طاقت رہتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کچھ وقت کے لیے اسباب کی دنیا سے نکلو اور 24 گھنٹے عمل کے ماحول میں رہو۔ میرے دوستو عزیزو، جس طرح انڈے مرغی کے پروں میں رہنے سے ان میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، 22 دن مرغی انڈے چاہتی ہے، 22 دن 25 دن اپنے پروں میں رکھنے کے لیے تاکہ اسے بچے پیدا ہوں۔ آپ بتائیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ہدایت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترے گی؟ جب ایک جانور کے پیدا ہونے کے لیے سنڈے کو 22 دن چاہیے، 25 دن چاہیے اپنی مرغی کے پروں کی تاثیر سے اور اس کی گرماہٹ سے اس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مرغی کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں عبادت کا ذوق اور اس کا شوق اور اس کی استعداد فرشتوں کے ساتھ رہے بغیر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو آدمی 24 گھنٹے شیاطین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نماز بھی پڑھیں گے، سچ بھی بولیں گے، زکات بھی دیں گے، روزہ بھی رکھیں گے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے دوست؟ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نماز میں کمال پیدا ہو جائے، یہ بڑی غرض ہے نکلنے کی۔ اس لیے کہ جس طرح ایک آدمی مہینہ 2 مہینہ علاج فرمائے اسپتال میں رہتا ہے علاج کے لیے، وہاں ساری دوائیں غذا وقت پر ملتی ہے، ڈاکٹر بار بار آ کر دیکھتے ہیں، اس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے اسپتال کا ماحول ہے، اس طرح مسلمان کی ایمان اور دین کی صحت کے لیے اور عمل کی اصلاح کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا ماحول ہے۔ آپ دیکھ لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہی تھا، آپ کا طریقہ تربیت یہی تھا۔ آپ کا جو آج کوئی کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کیا مسجد ہدایت ملے گی، کیا مسجد لانا ضروری ہے؟ جاہل ہے، تو خبر ہی نہیں ہے کہ سیرت میں تربیت کا طریقہ کیا ہے اور آساسوں کا معمول کیا ہے۔ وقت ثقیف آیا
نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جہاد نہیں کریں گے، 3 سال تک ہمارا بت اسی طرح رہے گا، اپنے بت کو ہم نہیں توڑیں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بتوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں وہ ہماری آمدنی ہے کفر کے زمانے کی، ابھی وہ چلتی رہے گی کچھ عرصہ۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کی شرائط تھی، ہم مسلمانوں کے رہیں گے، اس اللہ مجھے معاف کرے۔ آج کے مسلمان کا خیال ہے، جو آج کے مسلمان کا خیال ہے کہ قومیت کا اسلام کافی ہے ہمارے لیے، یہ اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھتے ہیں۔ مسلمان قوم قومیت کا نام نہیں ہے، مسلمان امت ہے، امت محمدیہ کا نام ہے، امت محمدیہ کا نام مسلمان ہے۔ اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے عبد الثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا، فرائض کا انکار کر رہے تھے۔ جب عمل کے ماحول میں رہے تو سارے عمل کی سزا پیدا ہو گئی۔ فرمایا آپ نے زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، یہ روزے بھی رکھیں گے، یہ سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو۔ خیمہ لگوایا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد میں رہنا بذات خود مطلوب ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کسی گھر میں جائیں گے تو صاحب خانہ کے قریب تو رہیں گے نا۔ گھر کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ جب اللہ کے گھر ہیں تو پھر اللہ کے گھر میں رہنے والا اللہ کے قریب رہے گا نا۔ اس لیے میں نے تاکید سے عرض کیا ہے کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں، خروج میں ہو یا اپنے مکان پر، ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم ہر فرد کو دعوت دے کر اسے مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں اور یہاں لا کر بات سمجھائیں۔ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے۔ ہم صاحب فرماتے تھے تم گھروں میں تشکیل کرو گے، گھر کے سارے تقاضے سامنے ہیں، چھٹا بک رہی ہے، بیوی عمل سے ہے، بچہ بیمار ہے، بہت سارے آزار ہیں، لیکن اگر تم اسے مسجد کے ماحول میں لے آؤ، میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ کے، جس طرح غزوات میں ملائکہ کے اترنے سے صحابہ کے دلوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوتی تھی، اس طرح مسجد کے ماحول میں تشکیل کرنے سے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوگی۔ آپ تو انکار کریں گے، آپ کو تو حقائق معلوم ہی نہیں ہے نا۔ آپ تو صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں فرشتے کوئی نہیں اترتے تھے یہاں، آپ کو تو حدیث سے بھی خبر نہیں ہے، آپ بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، آپ کو تو یہ حدیث بھی معلوم نہیں ہے کہ جہاں بھی حلقہ لگتا ہے ایمان کا یا علم کا یا قرآن کا، فرشتے پروں سے آسمان تک اس کو گھیر لیتا ہے۔ آپ کو تو اس حدیث کی بھی خبر نہیں ہے، آپ اس قدر انجان ہیں، آپ کو حدیث کی بھی خبر نہیں ہے، آپ انکار کر دیں گے صاحب۔ کوئی آگے مسئلہ پوچھے گا آپ کہہ دیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، فرشتے کہیں نہیں اترتے جی ہاں، پتہ ہی نہیں آپ کو، اتنی معمولی حدیثیں آپ کو معلوم نہیں ہیں کہ جہاں حلقہ قائم ہوتا ہے علم اور ذکر کا اور ایمان کا، فرشتے دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں حلقہ لگا لو، یہاں آ جاؤ، یہاں پڑھی آپ حدیث، آپ کو پتہ ہی نہیں حدیث، آپ کو تو ہر بات غلو معلوم ہوتی ہے اور اس کا آپ پھٹ سے جواب دے دیتے ہیں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طرح فرشتوں کے غزوات میں نزول سے صحابہ کے دلوں میں سکون، اطمینان اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ مسیح کے ماہ میں لا کر تشکیل کریں تو آپ کا مجمع بازار اور گھر کے ماحول کے مقابلے میں مسجد کے ماحول میں آپ سینکڑوں قصے ہیں۔ حضرت علی کو جھنڈا دینا تھا خیبر کے موقع پر، آگے دکھی ہوئی تھی، آپ نے جھنڈا کر نہیں بھجوایا، حضرت علی انکار کرنے والے نہیں تھے کہ وہ انکار کر دیتے تقاضے کا، آپ نے فرمایا علی کو مسجد میں لے کر آؤ، حضرت علی کو لایا گیا، آنکھیں دکھی ہوئی تھی، بہت سخت تکلیف تھی آنکھوں میں، دونوں آنکھیں بچی، ان کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقاضا جو دیا مسجد میں بلا کر دیا کہ لو علی یہ جھنڈا پکڑو اور اللہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو پتہ کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں پھٹکارا جس سے آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن اور مضبوط ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ ارے وہاں مسجد میں مجمع جمع ہوتا تھا،
بچے ایڑیاں کھڑی کر کر کے اپنے آپ کا لمبا دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہمیں آپ جماعت میں جاننے دیجیے، ہم بڑے ہیں، لمبے ہیں. جی ہاں، کشتیاں ہوا کرتی تھی بچوں کی، کون طاقتور ہے جو کاج میں کہتا کہ تو گر جانا تاکہ میرا بھی جان نام لکھا جائے. جی وہاں بچے بہانے کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے، یہاں جوان بہانے کرتے ہیں اللہ کے راستے سے بچنے کے لیے. یہاں جوان یہاں یہ حال ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے نا، کیا کیا بلانا پڑے گا، تشکیل کا ماحول چاہیے، تشکیل کا ماحول چاہیے. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ تشکیل کی جگہ صرف مسجد ہے. آپ کے جی میں نے کوئی کان میں بات ڈال مولیا صاحب کا محفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. آپ دعوت دے کر ماحول میں لائیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات تھی کہ اصل سبھی جب بدلے گی مسجد کے ماحول سے بدلے گی. جس کو تم مسجد میں لے آؤ اسے لے کے بیٹھو، اس کو نماز سکھلاؤ، یہ بہت اہم کام ہے. اس کو نماز سکھلاؤ، اسے لے کر بیٹھو، اس کا اکرام کرو، اسے پیار محبت سے پیش آؤ، اسے لے کر بیٹھو، اس کو نماز سکھلاؤ. رکوع کیسے کرو تو علماء سے کہتا ہوں کہ علماء اگر مساجد کو وقت نہیں دیں گے تو امت کے جہل کا علاج صرف مدارس سے ممکن نہیں. امت کے جہل کا علاج مدارس سے ممکن نہیں جب تک علماء مساجد کو وقت نہ دیں. یہ اتنا بڑا سیلاب جو بہ رہا ہے عوام کا جہنم کی طرف، اس کو روکنے کا ایک واحد ذریعہ ہے. گشتوں کے ذریعے ان کا رخ ہے تو مساجد کی طرف، اور علماء کو چاہیے کہ مسجدوں کو وقت دیں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں غسل کے فرائض سکھلائیں، نماز کا طریقہ بتلائیں، انہیں رکوع سجدہ کرنا سکھلائیں، انہیں وضو کرنا سکھلائیں. یہ مسجدوں کا کام ہے. اس امت کے اس پھیلے ہوئے جو ہے سیلاب کو مسجدوں میں مدارس قائم کیے بغیر ان کے ارتداد کا، ان کی جہالت کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ہم تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں مسائل کے حلقے بھی قائم کرو جس طرح فضائل بھی قائم کرتے ہیں. مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے دینے کا جو تقاضا ہے علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے. مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے، میں تو آپ سے 8 گھنٹے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سوچے میں تاجر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں کیسے دوں گا 8 گھنٹے. میں تو آپ سے 8 گھنٹے کم کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کے بیان میں ہے ہر مسلمان سے 12 گھنٹے مسجد کی جائے. پڑھیے، آپ کا بیان پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کام کیا ہے. مطلب کہ 12 گھنٹے تمہیں مسجد سے باہر دیے، اس 12 گھنٹے کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے 12 گھنٹے مسجد کے لیے جائے. پوچھی نہیں ہے ہماری، کیونکہ میں تو تاجر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو آپ سوچیے تو صحیح. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا آدھا ایک دن مسجد کے لیے، ایک دن کاروبار کے لیے. وہ کاروبار کا دن بھی ایسے نہیں کہ کاروبار میں وہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہیں، مسجد کے تقاضے بھی ہیں، لیکن ایک دن پورا مسجد کے لیے اور دوسرے دن کاروبار کے ساتھ مسجد کے لیے. ان کا ایک ساتھی تھا، ان کے ساتھ جوڑی بنا رکھی تھی کہ ایک دن تو بازار دیکھے گا میں مسجد میں رہوں گا، ایک دن تو مسجد میں رہے گا میں بازار دیکھوں گا. جی ہاں، اب آج کل تو آپ کو کتنے تجارت میں جو ہے پارٹنر ایسے ملیں گے، شریک